اب میں بلا تاخیر ہمارے پنجاب سے آئے ہوئے مہمان محترم شیخ قاری عبدالرحیم کریم حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دوں گا کہ آپ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ذوق شوق پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ آپ کے سامنے میں رحمت کو لے کر کھڑا ہوں اور آپ رحمت کے قریب ہو جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ پیچھے جو بھائی ہیں وہ بھی رحمت کے قریب آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصد ہے زمانہ سے جہالت دور ہو جائے، نہ رہ جائے اس دنیا میں میرے اللہ، نہ رہ جائے اس دنیا میں کوئی نافرما محمد کا، عاجز کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرے بعد انشاءاللہ میرے برادر مکرم خطیب ابن خطیب، خطیب پاکستان، قاری محمد ابراہیم جوناگڑھی صاحب انشاءاللہ با مقصد خطاب فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کا چل آنا، بیٹھنا، سننا سنانا اور ہمارے احباب کا انتظام کرنا اللہ قبول فرمائے۔ تھوڑا شور ختم کر دیں جزاک اللہ خیر تاکہ بھائی بیٹھ سکیں۔ اللہ تعالی نے دنیا والوں کو سمجھایا کہ دنیا میں ابھی آپ دیکھیں بعض بچوں نے امتحان اور پیپر دے دیے ہیں اور بعض پیپر کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور بعض روزانہ دے رہے ہیں۔ اللہ سب کو کامیابی دے دے، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، بچے اور بچیاں۔ لیکن ایک آسان پیپر ہے جو اللہ نے ہمارے لیے ایسا بنایا ہے کہ رحمت دو عالم نے اس پیپر کو آؤٹ کر دیا ہے۔ دنیا میں یہ ہے جو پیپر آؤٹ ہو جائے اس کا امتحان نہیں ہوتا، نئے سرے سے سوال لکھے جاتے ہیں، لیکن دین میں اس کے برعکس ہے۔ دین میں یہ ہے پیپر اب آؤٹ ہو گیا ہے، اب جو اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائے گا، کارکردگی بہتر کرے گا، وہ پاس ہو جائے گا۔ اچھا وہ پیپر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا عن عمرہ، تیری عمر کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا۔ اولم نعمرکم،
मालिक फरमाएगा क्या मैंने तुझे उम्र नहीं दी, ऐसी उम्र दी है कि तू देखता था जिसके घर में, दुकान में, मकान में एक बल्ब चलता है, उसके पास जब बिल आता है तो वो गरीब आदमी बिजली के बिल अदा करने के लिए न रोता है न हंसता है, दोस्तों से कहता है यार मेरे घर में तो खाने को कुछ नहीं, अब बिल कैसे अदा करूं। दुनिया में एक बल्ब का बिल अदा करते हो, लेकिन कभी आपने ये भी फिक्र किया है कि जब से पैदा हुए हो अल्लाह ने 2 बल्ब लगा दिए हैं। अलम नजअल लहू ऐनैन, अब इसका बिल कब अदा करोगे। अवलम नुअम्मिरकुम, क्या मैंने तुझे उम्र नहीं दी, तुझे उम्र देकर फौशुदगान भी दिखा दिए, तुझे सेहत देकर बीमार भी दिखा दिए, तुझे तंदुरुस्ती देकर लाचार भी दिखा दिए, तुझे औलाद देकर बे औलाद भी दिखा दिए, तुझे मकान दुकान सामान देकर मुफलिस व कंगाल भी दिखा दिए, सिलाब वाले और जलजले वाले भी दिखा दिए, दुनिया वालों को समझाया, तुझे माल देकर दुनिया में मुफलिस व गरीब भी दिखा दिए। अब बता तू उम्र कहाँ बसर करके आया। फिर दूसरा सवाल आ जाएगा, अच्छा अन शबाबिही, जवान ये बता कि तेरी जवानी कहाँ पे बसर हुई है, तूने सफेद बाल कैसे बसर किए, तेरे सफेद बाल कैसे आए, पहले तो तू शबाब में था, ये तब्दीली आने से पहले तेरी जो जिंदगी थी वो जिंदगी तूने कैसे बसर की। तेरी उम्र के बारे में, तेरी जवानी के बारे में फिर हाल होगा, तेरी जेब कैसे भरी है, माल कैसे कमाया, तेरे पास दौलत कैसे आई, बैंक बैलेंस कैसे बना, तूने अल्लाह अकबर शेख राजा मियां खान सरदार, अल्लाह अकबर बड़ा बड़ा दुनिया में, अल्लाह अकबर दुनिया का बड़ा मालदार तू कैसे बना, माल तूने कैसे कमाया। अभी चौथा सवाल देख लो कि तूने माल कहाँ खर्च किया। अब अल्लाह अकबर आखिरी सवाल देखो, क्या तूने इल्म सीखा, जो इल्म सीखा उसके मुताबिक अमल भी किया कि नहीं, इल्म कैसे तू सीखता रहा, ये इल्म के लिए तो सारे आए हैं। अब मालिक करीम अपने कलाम मुकद्दस में, सच के ऐलान में, हक के बयान में, दिलों के नूर में, जीने के शूर में, जिंदगी के दस्तूर में, हयाती के मंशूर में, अर्श से आने वाले प्यारे प्यारे नूर में, दस्तूर में, मंशूर में ये ऐलान फरमा रहा है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। इक़्तरब लिन्नास, वो ऐलान होता है लोगों को क्या हो गया है कि हिसाब का वक्त करीब आ गया है। वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। बच्चे खामोश हो जाओ भाई, सीढ़ी से नीचे उतरो, शाबाश, बैठो। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोगों को क्या हो गया कि सवाल भी इनको बताए गए, अब पेपर भी आउट हो गया है, अब हिसाब होने वाला है कि जो पेपर था आउट भी हुआ है, उसके मुताबिक रिजल्ट कौन लाया है, कारकर्दगी किसकी बेहतर है, करतूत, निर्वार, आमाल, अफाल, चाल, मेयार, गुफ्तार किसकी बेहतर है। अब देखना देखना, अब आगे चलते हैं। वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, ये सारे गफलत में, बेखबरी में मुंह फेर कर फिरते हैं। इनको पता नहीं है कि एक दिन ऐसा आने वाला है,
ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آئی کوئی رب العالمین کی طرف سے نصیحت یا تعلیم یا ذکر یا فکر، آیات بینات ان کے پاس جب بھی کوئی آئی ہے، سنانے والے نے سنائی ہے، تو ان کی تباہی کا اصل وجہ کیا ہے؟ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یہ استہزاء کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ مخول کرتے، مذاق کرتے، إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، ان کا حال یہ ہوتا، یہ اللہ پر الٹا مذاق کرتے، مخول کرتے، دھیان کرنے کے بجائے، سننے کے بجائے یہ اللہ پر کہتے یہ شاعر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، جو بھی سچ سنائے اس کے خلاف بد زبانی کرتے رہے ہیں۔ اب ایک وقت آ گیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ پاک نے ایسا وقت بھیجا ہے کہ ہر بندے کا ذرا ذرا سامنے آیا ہے کہ وہ اپنا بدلہ کارکردگی دیکھ رہا ہے۔ ذرات، ہم بھی ذرہ کہتے ہیں، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہے، خیر کی ہے، وہ اپنی نیکی کارکردگی کے، اعمال کے، افعال کے، کردار کے، چال کے، معیار کے سارے معاملات کو پا لے گا، انعام حاصل کر لے گا۔ آگے کون ہے؟ دوسرا کون ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دو ہی تو چیزیں ہیں ہماری زندگی میں، ایک خیر ہے، دوسرا شر ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم خیر میں جا رہے ہیں یا شر میں۔ شر تو ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے، کب سے؟ جب ہم پیدا ہوئے ہیں نا، ہماری امی کہتی تھی میری بہو اچھی نہیں ہے، میری بیٹی اچھی ہے۔ روز امی کا ہماری بھابھی سے جھگڑا روزانہ ہم دیکھتے رہے۔ آپ کی بات نہیں، پنجاب والوں کی ہے۔ اب شر دیکھتے آئے ہیں پیدائش میں، جو بڑی استاد تھی، ماں تھی نا، اب بہو ہماری بھابھی کہتی تھی یہ سفید بالوں والی جو بڑھیا بزرگ ہے یہ اچھی نہیں ہے، میری اپنی امی جو بزرگ ہے وہ اچھی ہے، میرے شوہر کی بیوی جو ہے، امی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، یہ شر ہمارے گھر سے کب نکلے گا؟ ہم تو سب خیر کے لیے سن رہے ہیں نا۔ امام مقتدی پہ راضی نہیں، مقتدی امام پہ راضی نہیں، مولوی مولوی پہ راضی نہیں، دکاندار دکاندار پہ راضی نہیں، محلے دار محلے دار پہ راضی نہیں۔ یہ سارا شر ہمارے گلے میں پڑ گیا ہے پیدائشی طور پر۔ کب نکلے گا؟ جب ہمیں فکر آئے گا، جب فکر آئے گا یہ ذکر آئے گا، جب ذکر آئے گا تو دنیا میں یہ سمجھنا ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے اولي الالباب، اعلیٰ عقل والوں، یعنی
جن کا مخ باقی ہے، دماغ باقی ہے، عقل شریف باقی ہے، ان کو قرآن دستک دے رہا ہے۔ قرآن اللہ اکبر کیا سکھا رہا ہے؟ دیکھنا دیکھنا قرآن پیکج آپ کے سامنے لے کر کھڑا ہوا ہوں، ہے کوئی اس پیکج کو حاصل کرنے والا؟ آئے نا کوئی حاصل کر لے اور صبح پوچھیں یار رات اہل حدیث مسجد میں جو پروگرام تھا کیا لے کر آئے ہو؟ تو سب نے یہ گواہی دینی ہے کہ ڈیرہ غازی خان مرکز توحید سے طالب علم آیا، اس نے آ کر یہ قرآن پیکج ہمیں دے دیا ہے کہ وہ قرآن میں یہ سکھا رہا تھا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کتنی بستیاں صفا ہستی سے اللہ نے جو ختم کر دی، تباہ کر دی، ہلاک کر دی، برباد کر دی، اللہ اکبر، جن کو صفا ہستی سے تہس نہس کر دیا، ان کی اصل وجہ کیا تھی جو پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں؟ وجہ یہ ہے غلط دوستی وفا نہیں کرتی، اے بے حیائی حیا نہیں کرتی، قصور ہوتے ہیں ضرور اپنے، اس طرح تو قدرت سزا نہیں کرتی۔ تھا تو سریکی میں غلط سنگت وفا نہیں دیندی، اے بے حیائی حیا نہیں دیندی، قصور ہوندن ضرور اپنے، ایویں تا قدرت سزا نہیں دیندی، ایویں تا قدرت ایسے تو سزا نہیں دے رہی۔ اللہ تیری سزا عام بندوں پہ کیسے آ رہی ہے؟ یہ تو کہتے ہم نے پختہ مکان بنائے ہیں، بڑی مضبوط دکان بنائی ہے، بڑے بڑے اللہ اکبر سامنے اللہ اکبر ہم نے گارڈ کھڑے کر دیے گئے، بڑے اسلحے لے لیے گئے، بڑے انتظام کیے گئے، بڑے اللہ اکبر ہم تو بڑے پورے کے پورا نظام بنا کر بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر کیسے اللہ اکبر تکلیفیں آ سکتی ہیں؟ جواب ملتا ہے دیکھ لو امر ربی خان، ایک تو سزا ان کو ملتی ہے کہ اللہ کے امر کو نہیں مانتے۔ کس کو نہیں مانتے؟ امر ربی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، فرمان کو نہیں مانتے، آیات بینات کو نہیں مانتے، مالک کے کلام کو نہیں مانتے، یوں سمجھو اللہ کی کتاب کو، پیارے خطاب کو نہیں مانتے۔ ہاں امر ربی۔ دوسرے کیا ہے؟ وَرُسُلِهِ، رسول پاک کی سنت و حدیث کو نہیں مانتے۔ دب جو چیزوں کو نہیں مانتے پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر قرآن کے آرڈر آ رہے ہیں، احکام آ رہے ہیں، یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ قرآن تو کیا آرڈر دے رہا ہے؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اہل ایمان ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ سزا بندوں پہ کیوں آتی ہے؟ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ حبیب کریم نے فرمایا اس وقت اللہ کا غضب اور ناراضگی آتی ہے قوم پر جب بیوی کی لوگ فرما برداری کریں اور ماں کی نافرمانی کر دیں۔ اس وقت لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت و پھٹکار، غضب آتا ہے، ناراضگی آتی ہے، عذاب آتا ہے۔ جب دوستوں کا احترام کریں، یاروں پہ دوستوں پہ اللہ اکبر اپنے جناب مختلف یاروں دوستوں پہ آوارہ گردی کرتے ہوئے ہزاروں اور لاکھوں کے خرچ کر دیں، باپ بیچارے کا شملہ امامہ نہیں ہے، باپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے اخراجات نہیں ہے، باپ کو پوچھتے نہیں، دوستوں پہ خرچے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔
جب دین کے ساتھ مخول کریں گے، مذاق کریں گے، ہاسا کریں گے تو تباہی ایسی آئے گی، اللہ کیسی تباہی آئے گی۔ دنیا والوں کو سمجھایا، سکھایا، پڑھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جن کی بسر کرنے والوں اور دنیا میں اللہ اکبر رہنے والوں، دیکھ لو دنیا کے نظام کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت بنایا ہے، ایسا قانون قدرت ہے، ان کے اوپر عذاب کیوں آتا ہے؟ امر ربھا و رسولہ، دو چیزیں ہیں جن کو اس نے چھوڑ دیا۔ اب ہوا کیا؟ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحاسبناها حسابا شدیدا، اب سخت حساب شروع ہو گیا۔ ہاں بھائی، یہ بلب ہے، ان کا بل دو، یہ زبان ہے، اس کا بل ادا کرو، یہ ہاتھ پاؤں ہیں، ان کی قیمت ادا کرو، یہ اولاد دی ہے، قیمت ادا کرو، یہ ساری نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اب مالک نے فرمایا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کلام قرآن پاک سے کلام اللہ ہو کر، ہم کلام ہو کر گفتگو کر رہے ہوں۔ فحاسبناها، ہمارے ہاں بھی حساب کو حساب کہتے ہیں، عذاب کو عذاب کہتے ہیں، سخت کو شدید کہتے ہیں۔ دیکھنا دیکھنا یہی تو باتیں ہیں جو ہم بولتے ہیں، کوئی ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ جب لوگوں نے امر ربھا و رسولہ، اللہ کے قرآن کے احکام کو نہیں مانا، نبی کے فرمان حدیث کے بیان کو نہیں مانا، اب ہوا کیا؟ فحاسبناها حسابا شدیدا، ان کا سخت حساب ہونے لگا۔ وعذبناها عذابا نکرا، ان کے اوپر نکرا عذاب آنے لگا۔ میرا جی چاہتا ہے ساری رات نکرا کر تشریح کروں، لیکن اتنی وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ شہر کے ہمارے دوست ہوتے ہیں، میں بھائی عمران کو کہتا رہا ہوں کہ بھائی صاحب جمعرات ہوتی ہے، صبح ہم نے جمعہ پڑھانا ہے، جمعہ پڑھانے سے پہلے ریسٹ آدمی نہ کرے تو لوگ منہ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہاں ہیں۔ سفر کر کر کے جب جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں نا، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، تو اب ممبر پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ادھر نیند آ رہی ہے، ادھر بیان سننے والے بیان سننے کے لیے دور دور سے بیچارے آئے۔ جمعرات کو بیان کرنا پھر سفر کرنا بہت دشوار ہے، لیکن دعا کرو اللہ قبول فرما لے۔ میں اسی لیے گستاخی کی ہے، میں نے کہا شیخ میں نے تو صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے، سفر بھی کرنا ہے، تو اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے۔ اگر ایسے آمین ہے تو میں پھر بس کرتا ہوں۔ آپ تو تھکے ہوئے لوگ ہیں یار، آمین بھی بلند آواز سے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔ اب کسی نے ایسا آمین کی تو میں ڈبل تقریر کر دوں گا، پھر دیکھتے ہیں دوڑتا کون ہے بیٹھتا کون ہے۔ یہ بات نہیں ہے، نہیں تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے، آپ یاد کر لیں کیا بات سنا رہا ہوں۔ حساب ہو رہا ہے، لوگ لیتے ہوئے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، جب حساب ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے اللہ یہ میرے حیدرآباد سندھ کے دوست پوچھنا چاہتے ہیں کہ حساب کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا عذابا نکرا، ان کا نکرا عذاب ہے، وہ کیسا عذاب ہے دیکھنا دیکھنا۔ ایک عذاب کی شکل میں گھر میں روزانہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ گھر کی لڑائی ختم نہیں ہوتی، ہمیں سکون چین نہیں ملتا۔ جتنی بڑا شخص زندہ دار ہے، نیکوکار ہے، تہجد گزار ہے، اہل الحدیث ہے، اہل سنت ہے، جتنی بڑا پرہیزگار ہے، گھر میں روزانہ لڑائی ہو، عورتوں کی الگ، بچوں کی الگ، فیملی کی الگ، تو اس کا سکون کیسے رہے گا؟ وہ تو نماز میں روزانہ بھول جائے گا، وہ تو بیچارہ دن رات میں پریشان رہے گا۔ یہ ہمارے اوپر عذاب آیا ہے، یہ لڑائی جھگڑے جو ہماری فیملی کے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم کافروں سے کب لڑیں گے، پہلے تو ہمارے گھر کی لڑائی ختم نہیں ہوتی۔
ہم دنیا کے غیر مسلم سے کب لڑیں گے؟ ہمارے محلے دار سے لڑائی ختم نہیں ہوتی، ہماری کبھی دیکھیں دکانداروں سے لڑائی ختم نہیں ہوتی، ہمارے مقدمے فیملی کے ختم نہیں ہوتے، روزانہ مسجد میں لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی مسجد پاکستان میں نہیں جس میں اعتکاف بیٹھنے والے عید سے پہلے لڑائی نہ کریں۔ عجیب بات ہے یار، آپ کی بات نہیں کر رہا، ویسے ماحول کی بات ہوں۔ کبھی افطاری میں لڑ پڑیں گے حضرت، کبھی سحری میں لڑ پڑیں گے۔ یہ کیا ہے؟ عذاب النکرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذاب آ رہا ہے ہمارے اوپر۔ کبھی لسانی تعصبات، کبھی قومی تعصبات، کبھی علاقائی تعصبات، کبھی کیا تعصبات، یہ سارے غضب ہمارے اوپر کیوں آئے گئے؟ عذاب النکرہ۔ اللہ کریم ہمیں آگاہ فرما رہا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے کہ بندوں کے اوپر جو عذاب نکرہ ہے وہ کیوں آیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے، یہ دنیا میں عذاب ہے۔ ابھی جھگڑے ختم نہیں ہوئے تو مہنگائی کا عذاب آ گیا۔ مہنگائی ایسی آئی کہ اللہ پر عذاب آگئی۔ ابھی مہنگائی کا ختم نہیں ہوا تو تھانہ کچہری کا عذاب ہمارے سر میں پڑ گیا۔ اب دیکھنا وہ ختم نہیں ہوا تو بیماری کا ہسپتالوں کا عذاب آ گیا۔ اللہ تمام دنیا کے مشکلاتوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ جتنے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، میری بہنیں، میری مائیں جتنی بھی تشریف فرما ہے یا جتنی بھی میری آواز کو سنتے رہے، اللہ سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ لڑائی سے، مہنگائی سے، اللہ ہر قسم کی برائی سے، ہسپتالوں سے، ہر قسم کے فسادات سے، فرقہ واریت سے، انتشار سے، تعصب سے، عداوت سے، اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ اب مالک کریم ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے دیکھ لے عذاب النکرہ۔ بہن بھائی کا مقدمہ ختم نہیں ہوا، یا بہن مر گئی ہے یا بھائی چلا گیا ہے۔ بھائی کی لڑائی ختم نہیں ہوئی، کب سے باپ فوت ہوا ان کی دکان کی لڑائی، ایسے دکان پہ تالا لگا رہا کہ ساری زندگی وہ لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ یہ عذاب النکرہ ہے کہ اتنے کی دکان نہیں جتنے اللہ اکبر دونوں بھائیوں نے کچہری میں وہ کلا کو پیسے دیے، ججوں کو پیسے دیے، کتنی لوگوں نے جھوٹ بولا، جھوٹی قسمیں اٹھائیں، کتنوں نے حلفل کہہ دیا کہ ہاں جی یہ سچ ہے، وہ کہتا ہے یہ سچ ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ عذاب النکرہ۔ غلط دوستی وفا نہیں کرتی، یہ بے حیائی حیا نہیں کرتی، قصور ہوتے ہیں ضرور اپنے، اس طرح تو قدرت سزا نہیں کرتی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زمین کیوں کانپنا شروع ہو جاتی؟ کبھی دیکھا ہے زمین کیوں کانپتی ہے؟ بلا عرش والے نے اعلان فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، میں نے تو زمین کو ایسا مضبوط بنایا، اس کے چاروں کونوں پہ، سارے کونوں پہ ہم نے پہاڑ بنا دیے، لیکن پھر زمین کیوں کانپتی ہے؟ اس کی آخر وجہ تو کوئی ہوگی۔ دنیا والوں کو سمجھایا زمین کے کانپنے کی اصل وجہ یہی ہے۔ او میرے بھائیو، وجہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر جب بندوں کے گناہوں کی گندگی زیادہ ہوتی ہے تو زمین کہتی ہے اللہ ایسے گندے بندوں کی برائیوں کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ اب اللہ میں زمین کہتی ہے منہ کھول، میں سب کو اندر لے لوں تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب آگے چلتی ہیں، دیکھتی ہیں کلام مقدس سے قرآن تو کیا سکھا رہا ہے۔ فرمایا دیکھو دیکھو، اللہ پاک نے فرمایا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ دنیا میں رہا
تو پریشان رہا، اب آگے جا رہا ہے تو جواب ملتا ہے ذائقہ چکھ لے جو تو دنیا میں غلطیاں کر کے آیا ہے، یہ سارا انجام ہے تیرے لیے خسارہ ہے، نجات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آخر یار وجہ کیا ہے؟ نجات کیوں نہیں ملتی اس بندے کو؟ فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کیا گیا اللہ تعالیٰ نے سخت ترین عذاب۔ اب سب کو سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے فاتقوا اللہ، پس ڈر جاؤ، کامیابی کے راستے پہ چڑھ جاؤ۔ فاتقوا اللہ، جو ڈر گیا وہ تر گیا، اللہ اللہ کامیابی کے راستے پہ چڑھ گیا۔ ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ میرے پیارے سامعین کرام واجب الاحترام، دیکھیں ڈرنے والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ دکھ درد بھلا بیٹھتے ہیں، قرآن کو کلیجے سے لگا بیٹھتے ہیں، قرآن کو زندگی کا زیور بناتے ہیں، محبوب کی تعلیم کو مشعل راہ سمجھتے ہیں، ان کی زندگی کا نصاب قرآن و سنت، کتاب و سنت ہوتا ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ ناکامی کی اصل وجہ کیا ہے؟ دنیا والوں کو سکھایا سمجھایا جا رہا ہے کہ ناکامی کی ایک وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک دن ایسا آنے والا ہے، سیکھ لو پڑھ لو قرآن کریم کو۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان تقول نفس یا حسرتا، آدمی حسرت کرتا ہوگا۔ بھائی آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں چاہتا ہوں 1 گھنٹہ بیان ہو جائے۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے باقی؟ کتنی ٹائم میرا باقی ہے؟ تھوڑا میرے خیال کم ہے، 25 منٹ ہے، دیکھنا ذرا۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ اکبر افسوس کرتے ہوں گے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہے ہماری کمبختی بدبختی حسرت، کل قیامت کے دن کسا کیسا حال ہوگا۔ تول دے وچ چنگ چنگ تلسی، ہر تول دے نال تکرار ہوسی، والوزن یومئذ الحق، اتھا تول دے وچ چنگ 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 تلسی، ہر تول دے نال تکرار ہوسی، کوئی ہوسی اپنے فکر دے وچ، کوئی اپنے آپ خوار ہوسی، کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت، یہ قیامت کا دن ہے، کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت، ایک بھیڑ بھرا بازار ہوسی، جڑا سا اتھا تول دے وچ گھٹ پوسی، ہر کوئی ہوئے لے دیونے دار ہوسی۔ مالک کریم نے فرمایا جب حساب کو دیکھے گا پھر کہے گا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری ناکامی، نافرمان شخص کہے گا افسوس کہ میں حق توحید کو سمجھ لیتا، سنت کو مان لیتا، اتباع رسول کر لیتا، رسومات کو، رواجات کو، بدعات کو، خرافات کو چھوڑ دیتا، پھر کہتا او تقول ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین،
کہتا ہے کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا میں پرہیزگار بن جاتا. حالانکہ اللہ نے کتاب بھی بھیجی ہے, تو جہانوں کا سردار بھی بھیجا ہے, پھر دنیا والوں کو سکھایا بھی ہے کہ سزا کیوں ملتی ہے. ایک امر ربھا ورسلہ, ایک قرآن کی وجہ سے سزا ملتی ہے, دوسرا رسول کے بیان نہ ماننے کی وجہ سے, قرآن کے احکام نہ ماننے کی وجہ سے سزا ملتی. کیسی سزا ہے؟ دنیا میں بھی معمولی جھٹکے آ رہے ہیں, اور آخرت میں تو مستقل سزا ایسی بنائی کہ پہلے بتا دیا. اب سزا کا ذکر کروں تو ایک ایک بات کے لیے کافی وقت درکار ہے. ایک سزا تھوڑی سی بیان کر کے بات کو اللہ پر اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. شارٹ بات کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں تاکہ تھوڑی بات سناؤں, آپ کو زندگی بھر یاد رہ جائے. دیکھنا کبھی فخر نہ کرنا, کبھی غرور نہ کرنا, کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم بڑے مالدار ہیں, ہم بڑے جگیردار ہیں, ہم بڑے اللہ پر کاروباری ہیں, ہم بڑے خاندانی ہیں. نہیں, دیکھنا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے. کیا سمجھا رہا ہے؟ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قرآن ایک واقعہ بیان کر رہا ہے, فرمایا ان کو سنا دو, سمجھا دو, سکھا دو. مکے والوں کو کہو کہ تمہارا حال بھی کہیں یمن والوں کے باغ والوں کا حال نہ ہو جائے. یمن کے باغ والے کون تھے؟ جن کا والد بڑا سیٹھ تھا, بڑا مالدار تھا, بڑا شیخ تھا, بڑا راجہ تھا, بڑا دنیا میں اللہ اکبر بڑا اس کا نام تھا, پورے اللہ اکبر علاقے میں اس کے بعد سرمایہ بڑا تھا. لیکن ہوا کیا, جب وہ بوڑھا آدمی صالح انسان, یوں سمجھو حاجی صاحب, نیک صالح بندہ, وہ بڑا پیارا بندہ جو مسجد میں نماز پڑھتا تھا, بیت اللہ کے حج کیا کرتا تھا, شب زندہ دار تھا, نیکوکار تھا, اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار وفادار تھا. جب وہ پیارا بندہ اللہ کو اللہ اکبر پیارا ہوا, آخر جانا تو سب نے, کیا کرنا ہے, کبھی دیکھا نہیں. میں کبھی 50 سال کی عمر میں سوچتا ہوں کتنی میرے کلاس فیلو مجھ سے جدا ہو گئے, کتنی میرے دوست چلے گئے, کتنی لوگوں کے جنازے ہم نے پڑھائے, ایک دن ہمارا بھی پڑھایا جا رہا ہوگا. سوچتا ہوں تو کہتا رہتا ہوں رفیقان سفر جا پہنچے اپنے ٹھکانوں کو, ہماری کوچ کی اب دیکھیے آتی ہے باری, کب بچپن کھیل میں گزرا, جوانی خواب میں گزری, بچپن کھیل میں گزرا, جوانی
خدا پاک گھر میں آ پہنچا، کلیم کرے گا تو تیاری کب؟ سفر درپیش ہے میرے بھائیوں، سفر درپیش ہے میری بہنوں، سفر درپیش ہے، لے ساتھ تو شے منزل۔ یہ کیا ہے؟ سفر درپیش ہے لے ساتھ تو شے منزل، کیا خبر ہے کہ ملکل موت کی پہنچے سواری کب؟ پھر اپنی زبان میں عرض کروں، مان نہ کر فخر نہ کر، مان نہ کر غرور نہ کر، مان نہ کر ای دنیا دا، اے دنیا نال نانے سے تو، اے دنیا چار دیہاں دی ہے، وچ قبر دے دیرے لے سے تو، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ فرمایا ایک آدمی بڑا صالح آدمی تھا، وہ جب مال کی اللہ اکبر منافع حاصل کرتا، ڈھیری اٹھاتا تو 3 حصے کر لیتا، ایک اپنے لیے، ایک نیا فصل بیجنے کے لیے، اور تیسرا حصہ اللہ کے نام پہ اسی ڈھیری کے اوپر ہی تقسیم کر دیتا۔ وہ تیسرا دیتا، ہم 20واں اور 40واں نہیں دے سکتے۔ وہ کیسا آدمی تھا؟ ہمیں حکم ہے کہ تو نے جب اٹھانی ہے کوئی ڈھیری تو 20 بوریے میں 19 تیری ہے، 20 اللہ کے نام کی، 20,000 میں 19,000 تیری ہے، 20واں اللہ کے نام پر۔ لیکن وہ تیسرا حصہ دینے والا جب اللہ کو پیارا ہوا، اس کے بیٹوں نے کہا یار کوئی میٹنگ کرنی چاہیے، ہمارے باپ کو تو مستحق لوگ فقیر فقراء یہ آتے تھے لوٹ جاتے تھے، کیا کہتے ہیں؟ اب نئے سیٹ آ رہے ہیں، نئے میاں آ رہے ہیں، نئے راجے آ رہے ہیں، نئے چودھری آ رہے ہیں، نئے کاروباری آ رہے ہیں، نئے تاجر آ رہے ہیں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، ہمارا باپ تو سیدھا آدمی تھا، اب کیا کریں؟ کہنے لگے یار ایک ہی ہے کہ پہلے حلف لینا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، سب نے قسم اٹھا لی، کیا کیا؟ حلف برداری ہو رہی ہے ان کی کہ کسی نے ایک پائی بھی اللہ کے نام پہ نہیں دینی، ایک پیسہ بھی، ایک دانہ بھی نہیں دینا، نہ میوجات میں جد نہ جزات میں، بس اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین۔ پھر آگے فخر دیکھو، جب بھوکا تھا تو رب کی بارگاہ میں رو رہا تھا، کہتا تھا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا تیری رحمت نظر کس لیے ہے، میرے مالک کریم اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، بتا تیری رحمت نظر کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، یہ تیرے در کے سوالی یوں خالی لوٹ جائیں، مالک کریم تیری رحمت نظر کس لیے ہے؟ جواب ملتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، میری زندگی کا ٹائم کا پتہ کس کو ہے؟ بھائی کو کیا پتا کہ ٹائم ختم ہوا ہے کہ نہیں؟ زندگی کا ٹائم کون جانتا ہے؟ دعا کرے اللہ تعالی یہ تھوڑا جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ چلو میں تو تمہید میں رہا، اب اختتام کی طرف چلتے ہیں بھائی، ہے اجازت بھائی؟
دیکھنا دیکھنا اللہ تعالی نے فرمایا اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین، انہوں نے قسم اٹھائی اور نہ تسبیح کہی. کیا کیا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا 11 بجے ہمیں شروع کرایا اور پہلے 11 بجے تک خود مقامی چلتے رہے. بھائی ہم تو کل سے چل رہے ہیں اسی پروگرام کے لیے. یقین کریں رات ہمیں گوجرانوالا کے ایک دیہات میں نوشیرہ ورکا ایک بہت مشکل ترین روڈ تھا. مجھے کہنے لگے رات کو نہ جاؤ ڈکیٹی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اللہ والے سے سفر کر کے پھر ایئرپورٹ پہ پہنچے, پھر آپ کے پاس پہنچ گئے. اللہ جزائے خیر دے. اب کچھ نہ کچھ سفر کیا ہے تو کچھ کام بھی ڈیوٹی بھی کرنے دو نا یار. میں تو اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہوں, زور میرا لگتا ہے, تھک آپ جاتے ہیں. کیوں بھائی انصاف کرو بھائی. کیا سنا رہا تھا جلدی بتاؤ ورنہ ابتدا پھر شروع سے کر دوں گا. پھر اذا قسموا لا يسرمنها مصبحین, سب نے ایک ساتھ میٹنگ اٹھائی. بھائی یہ سنیں, میں آپ کی ادھر ذاتیات نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کسی کے ایسے بچے بنے ہوں چودھری میاں راج اہل حدیث اہل سنت کے, وہ بخیل کے بخیل بن گئے ہوں تو وہ کہیں ہمارے بارے میں مولوی کو کسی نے پڑھا دیا. نہیں, میں تو ادھر کے حالات بھی نہیں جانتا. ایک مرتبہ پہلی مرتبہ پہلے آیا تھا, مسجد زیر تعمیر تھی, ابھی آیا ہوں الحمدللہ بڑی رونق ہے. اللہ کرے اللہ یہ تیرا گھر تھا قیامت تک شاد و آباد رہے. اذا قسموا لا يسرمنها مصبحین, فوت شدہ بزرگ کی اولاد نے قسم اٹھا لی کہ اب کسی کو ایک پائی بھی نہیں دیں گے. لیکن تسبیح بھی نہیں پڑھتے تھے, الحمدللہ بھی نہیں کہتے تھے, ماشاءاللہ بھی نہیں کہتے تھے. یہ اللہ اکبر, ان کے دل میں تکبر تھا. اللہ اکبر. ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون, آئے سو گئے فاصبحت کالصریم, یہ نیند کر رہے ہیں. صبح حال یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک بھیج دیا. کس کو؟ اللہ نے بھیجا ایسا عذاب. عذاب کیوں آتے ہیں؟ غلط دوستی وفا نہیں کرتی, بے حیائی حیا نہیں کرتی. یہ بے حیائی موبائل میں بے حیائی آئی ہے نا. جس بیٹی کی بات دیوار کے بہر نہیں جا سکتی, جس کو سورج نے نہیں دیکھا, وہ بیٹی غلط کاروں سے کال ملا کر باتیں کر رہی ہے. یہ بے حیائی کہاں سے آئی ہے؟ میں عجیب کبھی پریشان ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں دنیا کے اہل الحدیث اہل سنت یہ ٹھیک ہو جائیں تو ساری دنیا ٹھیک ہو جائے. لیکن ان لوگوں کی اگر آپ نے ساری زندگی کی تب و دو دیکھنی ہو تو میرج حال میں جب یہ شادی پہ سب جمع ہوں تو ان کی فیملیوں کو دیکھا کرو, کوئی پتہ نہیں چلتا یہ مسلمانوں کی فیملی ہیں, ہندو کی ہے. اللہ اکبر, یہ لوگ ہیں کون, کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بازاری لوگ ہیں یا دیندار ہیں؟ یہ فیملی کہاں سے ہے؟ یہ وہی تہجد گزار شب دار نیکوکاروں کی اولاد ہے یا یہ بدکار ہیں سیاکار فیشن پرست ہیں؟ آئے کہاں سے؟ کوئی پتہ نہیں چلتا یار. آپ کے ادھر کے لوگ بہتر ہوں گے, میں اور دور والوں کی بات کر رہا ہوں. اہل حدیثوں کی اصلیت دیکھنی ہو, اہل سنت والوں کی کارکردگی دیکھنی ہو, ان کا مساجد کا ایمان دیکھنا ہو, ان کے مذہب کی پختگی دیکھنی ہو تو ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی میں میرج حال میں ان کی فیملی کو دیکھا کرو کہ ان کا حال کیا ہے. مرد عورتوں میں مخلوط ہیں, عورتیں مردوں میں مخلوط ہیں, بے پردگی ہے, کیمرہ کشی ہو رہی ہے اور بے پردگی ہو رہی ہے. عزت و غیرت کے جنازے نکل جاتے ہیں. جب غیرت کے جنازے نکلتے ہیں عرش سے صدا آتی ہے, زمین کانپنا شروع ہو جاتی ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے. کیسا عذاب آتا ہے؟ بلا قد جاتک آیاتی فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. لوگوں
دیکھو دیکھو سارے عذاب کیوں آتے ہیں؟ فرمایا ان کی برادری پہ کیوں عذاب آیا؟ جب سارے کے سارے بھائی فصل پہ پہنچے گئے، اپنے باپ کی جائیداد مال اٹھانے کے لیے ان کا حال یہ بنا گئے، جا کر دیکھتے گئے، کہتے ہیں یار قالوا انا لضالون، کہنے لگے ہم جو مال اٹھانے والے آئے ہیں سیٹھ، ہم نے اپنے ڈیرے کا راستہ بھول گئے۔ کہنے لگے یار بڑے بھائی سے پوچھتے ہیں، ایک عقل مند بھائی پہلے بھی روکتا تھا لیکن اس کی مانتا کوئی نہیں تھا۔ کہتے کہ وہ جی بچوں کے ماموں نہیں مانتے، بادشاہ پھپھی نہیں مانتی، وہ کہتی تھی ناچ گانے ہونے چاہیے، مولوی صاحب ہم تو آپ کی جماعت کے ہیں واللہ۔ میں نے کہا آپ الگ ہوئے ہیں، بعض دفعہ ہمیں بھی ساتھ لے جا کر رسوا کرتے ہیں ذلیل آدمی، قسمیں اٹھاتے ہیں، جاؤ جی شرعی طور پہ شادی ہو رہی ہے، ادھر جاؤ تو پہلے پٹاخے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ڈھول شروع ہو جاتے ہیں، پھر جھمر و بھنگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے سر پہ اللہ کا عذاب بھی نہیں آیا، دیکھا بھی نہیں کہ آگ کی پوجا کون کرتے تھے بھلا؟ شادی پہ ساری آگ نہیں ہوتی، یہ رسومات اور رواجات کون کرتے تھے؟ گندے غلط قسم کے لباس۔ فرمایا لوگوں جب لوگوں پہ عذاب آتے ہیں تو عورتیں ایسا لباس پہننے گی، پہننے کے باوجود نہ پہننے کے برابر ہوں گی تو پھر اللہ کی زمین کانپنا شروع کر دے گی۔ یہ سارے عذاب اس لیے آتے ہیں۔ قالوا انا لضالون، یار ہم تو بھول گئے، جواب ملا نہیں بل نحن محرومون، یار اصل وجہ یہ ہے آج ہم محروم ہو گئے اس نعمت سے، اس رزق سے، اس اللہ کے انعام سے جو اللہ ہمارے باپ کو دیا کرتا تھا۔ عرش سے صدا آئی، جواب سنو، بات ختم کر رہا ہوں، گفتگو ختم ہو رہی ہے، بیان ختم کرتا ہوں۔ دیکھنا زندگی کا ٹائم تو اللہ جانتا ہے، بیان کا ٹائم ہی ختم کر دیتے ہیں۔ دنیا والوں کو سمجھایا کہ دنیا میں لوگوں دیکھ لو کذالک العذاب، یہ دنیا کا عذاب ہے جو اللہ تیری رزق میں، دکان میں، مکان میں، سامان میں، تیری کھیتی میں، فصل میں، باغ میں، تیرے معاملات میں، تیرے کاروبار میں، تیرے عہدوں میں، تیری اللہ جات میں برکت نہیں، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ تیرے کاروبار میں برکت نہیں، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ تیرے گھر میں برکت نہیں، تیری عمر میں برکت نہیں، تیری صحت میں برکت نہیں، کذالک العذاب، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ پھر آگے سمجھایا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آگے اللہ نے بڑا عذاب بنایا ہے۔ اللہ وہ عذاب کس کو ملے گا؟ پھر اللہ نے پیپر اٹھ کر دیا، دیکھنا آخری بات سنو، بات ختم ہو رہی ہے۔ بلا قد جاءتک آیاتی، اللہ تعالی عرش سے جواب دے گا، روتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ اللہ یہ سارا عذاب دیکھ کر رو رہا ہوں۔ فرمایا اچھا آیاتی، تیرے اوپر میری نشانیاں نہیں سنائی گئیں، آیاتی میری آیات بینات درویش بندوں نے آ کر نہیں سنائی۔ ساری زندگی اللہ اکبر مولانا مفسر قرآن محمد جوناگڑھی نے لگائی، ساری زندگی اللہ اکبر ان کے بیٹے اللہ اکبر رئیس المبلغین مولانا سلیمان جوناگڑھی نے لگائی، پھر ان کے اور بیٹے آئے تو اللہ اکبر ابراہیم جوناگڑھی نے ساری زندگی لگائی۔ اللہ اکبر دیکھنا اللہ ان کی اولاد کو بھی ان کے مشن پہ چلا دے۔ دنیا والوں کو سمجھایا، صدیوں سے ایک گھرانہ آپ کے سامنے آیا، یارانہ سامنے آیا، سمجھانے والے سمجھاتے رہے، سکھانے والے سکھاتے رہے، پر تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ بنا قد جاءتک آیاتی،
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. تیرے اندر تین خامیاں تھیں، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. فَكَذَّبْتَ بِهَا، ایک تو دلیل کو جھٹلا دینا، قرآن کو جھٹلا دینا، حدیث کو جھٹلا دینا. دوسرا وَاسْتَكْبَرْتَ، تکبر کرنا. کیا کرنا؟ کبھی اپنی شیعت میں نازک ہیں، کبھی برادری پہ فخر ہے، کبھی دولت پہ نازک ہیں، کبھی علاقے پہ نازک ہیں، کبھی عہدوں پہ نازک ہیں. وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تیسری بیماری اس سے بھی گندی، کبھی قرآن کا انکار کرتے ہیں، کبھی نبی کریم کے فرمان کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا تو انکار کرنے والوں میں. جیسے تو انکار کرتا تھا، آج گھبرا کیوں رہا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ ذرہ نیکی اور خیر بھی تیرے سامنے ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ ذرہ تو نے جو گناہ کیا وہ شر بھی تیرے سامنے ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تو نے جیتے جی کیا وہ بھی تیرے سامنے ہے، جو مرنے کے بعد آثار و اثرات چھوڑے گئے، ثمرات چھوڑے گئے، وہ بھی تیرے سامنے ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما. اللہ ہمارے دیش پاکستان کی خیر فرما، ہر مسلمان کی خیر فرما. تمام بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق فراخ عطا فرما، قرضداروں کو قرضے سے نجات عطا فرما. اللہ کریم جتنے ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے ناتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی میں آسانی فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے. جتنی لوگ اللہ نیک مرادے نیک ارادے لے کر آئے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، سب کے نیک ارادے نیک مرادے پوری فرما دے. اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کا سچا پکا تابعدار بنا، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلا، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین کا ادب و احترام نصیب فرما. جب تلک زندگی بخشی ہے اسلام پہ بخش دے، جب موت آئے شہادت اور ایمان کی موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ.